او سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثال ساری دنیا تو بے مثال اگلا جملہ جڑا میں پڑھاں گا تو انہوں ساریاں نو شامل کرنا چاہنا غور کریا جے ذرا اویا اور لکے تے نات پڑھئے اور لکے تے نات پڑھئے شان بختا دے اچ کریے او شان بختا دے اچ کریے جے دمدغا او ذل جلال ساری دنیا تو بے مثال ساری دنیا تو بے مثال اس نات دا آخری جملہ رہ گیا لیکن جنہ ہستیاں دا میں تذکرہ کرانگا اگر توانو پیار ہوئے گا محبت ہوئے گی سارے سجا بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنے گے پہلے ذرا غور دینال جملے سن دے جایا جے او صدیق تے عمر کی کیا بات صدیق تے عمر کی کیا بات او ملیا جنانو سونا ساتھ او ملیا جنانو سونا ساتھ ستے اج بھی حضور نال ساری دنیا یا دل گل ہوشاں او عزا سی مشرکاں دا حاج تروا تے مشکل کشا لات دی کہانی بھی سن لئی تے بولو عزا دی کہانی بھی اور درود پڑھیا کر میرے سونے محمد تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑے محبوب نبی کریم آئے نے تے امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شانو توحید سکھلائیے اور نبی دے توحید سکھلان دی برکت نل آج لوگ اسی توحید دے علمبدار نظر آ رہے ہیں اے جی توحید تو تکلیفاں آؤندیاں نے آؤندیاں رہن گیا بولو آؤندیاں نے آؤندیاں آئے ہائے مارا پیندیاں نے مارا پیندیاں تانے واجدے نے تانے واجدے تماکے ہوندے نے ہوندے اب مارج دے مہینے دے اندر جناب علی اہل حدیث سے اسٹیج اس نو اجاڑنے دی کوشش کیتی جاندی ہے کوششاں جاری رہن گیاں اس گل نو یاد رکھنا لیکن اہل حدیث دا عقیدہ کمزور ہو سکتا اور نبی دی سنت تے پہرے دار بن کے رہے گا عقیدہ توحید تے پہرے دار بن کے رہے گا اب دیکھو میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے جی تماکے دے اندر بری طرح زخمی ہوئے اللہ پاک نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اللہ صحت عطا فرمائے اللہ جوانیاں دے اندر برکتہ نازل فرمائے میں کی گل کر رہا سا میرے نبی آئے نے تے سونے نبی نے دسیا ہے سونے نبی نے دسیا ہے کہ اس امت دے اندر شرک ہوئے گا تسی بچ کے رہنا کنے دسیا ہے بولو بولو وہ نبی پاک نے دسیا ہے کنے دسیا ہے تاں تے میں کہنا اپنے نبی دی تعریف دے اندر الف اللہ نے بھیجیا پیر سونا الف اللہ نے بھیجیا پیر سونا کٹا رحمتاں والیاں آیانی سردار ملک دا ملک چایا اگو کفر و شرک نے پاجڑا چایانی یوم نوح نہ بالغیب دا سبق دے گے یوم نوح
یؤمنون بالغیب دا سبق دے گے اور سانو منزلہ اور کل سمجھائیانی کہ شطار بخش اور شطار بخش اور توحید دا گنج کھلا اور لکھاں دولتاں نعمتاں آشاں پائیانی اور صاحب دل کی کہہ رہی ہے ذرا غور کر رہا ہے اور کہندے نے الف اللہ نے بھیجیا پیر سونا جدے واسطے عرش سہاونداسی اگر رجب دا مہینہ آ رہی ہے نا سفر معراج بیان ہوئے گا خدا باغ کرنگے الف اللہ نے بھیجیا پیر سونا جدے واسطے عرش سہاونداسی اور بوئے جہنم دے رب نے بند کی دے جھڑی رات پیارے نے آوناسی تے شطار بخش جے نبی پیر نہ ملدا آیا شامی قبراں پوجنیاں تے جنجو پاوناسی ماشاءاللہ بس بس ماشاءاللہ اللہ باغری رحمت ہے سونے رب نے سانو سچا تے سچا اور جناب علی بہترین عقیدہ عطا فرمایا ہے اور سونیا یہ نسبتاں اپنیاں اپنیاں نے تینو مبارک ہوئے تیرا عقیدہ ملدا جا رہی ہے انہاں دے نال جنہاں دیاں لاشاں نبی نے بدر دے کھو اندر سٹ کے امام کائنات نے آکھیا سی ہیں او تسی ہو جڑے جناب علی سانو چیلنج کر رہے سو مسئلہ توحید دے اندر تے ساڈا عقیدہ انہاں نال ملدا جا رہا ہے جنہاں دے بارے میرے نبی نے منبر تے بیٹھ کے آکھیا ہے اے میرے صحابہ جنتی نے انہاں دا احترام کریا کرو اللہ تہاڈا اور میرا بھلا متاثر ہو جائے کسی دی گفتگو تو کسی دی لٹریچر تو کسی دی خطاب تو گویا اس شخص نے واضح کفر کیتا ہے جدو یہ طے ہو چکی ہے بات کہ آپ تو بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہن کوئی لکھ بھی دلائل دے ہزارہ دلائل پیش کرے تو ان دلائل تے غور نہیں کیتا جائے گا طے ہو چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے پھر متاثر آدمی انسان کیوں ہے اس لیے ضروری ہے کہ جیڑی بات میں اس وقت چند لمحات سمجھانا چاہنا اس کو ذرا سمجھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے تو آگاہ کر دیتا سی امت کہ ایسے فتنے برپا ہو لہذا میڈیا استعمال کرن تو پہلے کسی بھی مقرر خطیب جو آل الحدیث نہیں ہے اس دی بات اس دی گفتگو اس دا واز اس دا درس اس دا خطاب اس دی کتاب اس دی تحریر تقریر سنن کرن پڑھن تو پہلے ضروری ہے کہ تسی ایمان عقیدے اتنے مضبوط ہو کہ اس دلائل دا رد کر سکو اور ان دلائل نہ تھوڑی علم معلومات ہی اضافہ ہوئے لیکن تو متاثر نہ کر سکو بات طے ہو چکی کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک جدو طے ہو چکا ہے تو پھر کان رکھن دی لوڑ کیڑی ہے کسی اور فتنے پر کسی اور دعوت پر کسی اور فکر پر کسی اور کتاب پر کسی اور منہج پر کسی اور عقیدے پر پھر توجہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے جدو طے ہو چکا کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے یہ طے ہو چکا اس کے بعد کسی کے دلائل سے متاثر ہونے کا کیا معنی ہے
یہی ماننا ہے نا کہ بندہ اپنے علم وچ مضبوط، دلائل وچ مضبوط نہیں، اس نے پڑھیا نہیں، سمجھا نہیں، تاں ہی لوگاں دی تقاریر تو اور تحریراں تو متاثر ہو کے آ کے بیٹھ جاندا ہے جی اے ہن دیکھو جی اے ہو گیا تے اے ہو گیا، تے کی جواب؟ بڑے اختصار نال میں ہر 2-4 منٹ بعد اختصار ضرور کہاں گا، چونکہ حضرت قاری صاحب نال میرا معاہدہ ہے، اب میں تقریر نہیں کرنی، اس واسطے میں ہر 5 منٹ بعد نا مختصر کہہ دیتا کراں گا تاکہ انہوں نے بھی حوصلہ رہے، میں مختصر ہی اجے نا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک بات ایک مسئلہ سمجھا کے بات کو ختم کر دینا، یہ ہن تہاڈی قسمت ہے جنہ چھیتی سمجھ آ جائے کہ قرآن اور حدیث اسلام مکمل ہے، یہ ساڈا عقیدہ ایمان۔ اگلی بات جڑی سمجھانا لیے کہ صرف قرآن و حدیث ہی مکمل نہیں، قرآن و حدیث دا سمجھ اور عمل بھی مکمل ہے۔ پھر غور کیجئے، قرآن حدیث مکمل ہے، قرآن حدیث دا فہم سمجھ عمل بھی مکمل۔ یہ تھوڑی جی بات مشکل تے ہے، لیکن اس وقت گمراہیاں دا رد لئی اس بات کو سمجھنا سمجھانا فرض ہے، واجب۔ اس تو بغیر گمراہی نو روکن دا کوئی راہ نہیں آل و سنہ آل الحدیث کے پاس۔ اس بات کو اپنے دل و دماغی بٹھا لو کہ قرآن حدیث مکمل ہے، قرآن و حدیث دا سمجھ اور عمل بھی مکمل ہو چکا۔ میں اس نو آسان کرن دی کوشش، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ من خطرہ ہے 2 چیزاں دی وجہ تو میری امت گمراہ ہو جائے، 2 چیزاں دی وجہ تو میری امت گمراہ ہوئی۔ توجہ ہے، پہلی چیز دودھ، دنیا، مال دولت پیسے دی فراوانی، باغ توڑ، خواہش چاہت، مال کمان دی، امیر ہون دی، اس چکر امت پوے گی، گمراہ ہو جائے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا میری امت ایک کثیر طبقہ قرآن دی وجہ تو گمراہ ہو جائے۔ توجہ ہے، میں کیا کیا قرآن دی وجہ آپ نے فرمایا میری امت ایک گروہ دودھ دی وجہ تو گمراہ ہوئے گا، یعنی دنیا دی وجہ، اور دوسرا طبقہ قرآن دی وجہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ جملہ دا بڑا ثقیل ہے، سیدھا سیدھا فتویٰ لگتا ہے میرے سے۔ فرمایا قرآن دی وجہ تو میری امت ایک طبقہ گمراہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی وجہ تو یہ حدیث حکمن مرفوع ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے اور حکمن مرفوع ہے، یعنی حدیث رسول، کیونکہ اصول ہے محدثین دا جدوں کوئی صحابی مستقبل دی گل دسے نا تے او حکمن مرفوع ہوندی، حدیث رسول ہوندی، کیونکہ صحابی یہ رسول جھوٹ تے بولتا نہیں، انہوں دی عدالت ایمان یقین ہے، جدوں نہ مستقبل دی بات دسیے تے گویا رسول اللہ کو سن کے دسیے، باویں حضور دا نام نہیں لیا، جدوں صحابی نے مستقبل دی بات دسیے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے دسیے، اس نو آدھا نے حکمن حدیث مرفوع، یعنی نبی علیہ السلام دی حدیث۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن دی ذریعے امت گمراہ ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا قرآن انج سمجھے گی جو انہاں دا ذہن ہوئے گا، جو انہاں دا عقل ہوئے گا، جو انہاں دا علم ہوئے گا، جو انہاں دی اپروچ ہوئے گی، اپنی مرضی نال قرآن دے معنی بیان کرنگے اور گمراہ ہو جانگے۔ فرمایا عمر کی کرنا چاہیے؟ فرمایا فخذوہم بالسنن، جدو اے ہو جائے لوگ آ جان انہوں نے محمد مصطفیٰ کی سنت سے ان کے منہ بند کر دینا۔ قرآن ایسے سمجھنا جیسے محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، سنت کے ذریعے سمجھنا، حدیث کے ذریعے سمجھنا، قرآن اپنی مرضی سے نہ سمجھ، اپنی رائے سے، لغت کی کتابوں سے گرامر نکال کے، گرامر انگریزی سمجھ آ سکتی، گرامر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو۔ حدیث اصل ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرنا، 10 منٹ میرے رہ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
سفر تے جا رہا ہے صحابہ کرام نال چلدے چلدے نبی علیہ السلام دا جوتا مبارک ٹوٹ گیا. جوتا مبارک حضور علیہ السلام دا ٹوٹ گیا ہے, اکھڑ گیا. آپ نے وہ جوتا جڑا ٹوٹیا سی اتاریا تے نال سن سیدنا علی رضی اللہ تعالی اور صحابہ کرام سارے صحابہ تو پہلے سیدنا علی نے وہ جوتا حضور دا پکڑ لیا ہے اور زمین تے بہ کے انہوں گنڈن لگ پائے. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام آگے چل دے. سیدنا علی بہ گئے اس حضور دے جوتے مبارک نو ٹانکا لان لئی گڈن لئی. سیدنا علی بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام آگے. تھوڑا آگے جا کے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نے فرمایا میں اوجو ہوتا تو جوتے ہمارا اتھے بہ گئے گنڈن لگ پیسے. آپ نے پیچھے پلٹ کے بیکھے فرمایا پھر رک جائیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ تاکہ وہ پہنچ جان قافلے نو تو جوتے میری گنڈن لگ پہنے تھے پیچھے رہ گئے. تھوڑا جا انتظار کر لی. صحابہ کرام انتظار ہے جدوں رکے نا تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ چلو علی دے آن تک میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ. آپ فرمایا میرے صحابہ میں جہاد کیتا ہے قرآن کے نازل ہونے پر. میرے ساتھ کافرہ نے جنگاں لڑیا نے قرآن کے نازل ہونے پر. میں کہتا تھا یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ کتاب اللہ ہے یہ کلام اللہ ہے. وہ پر وحی آتی ہے جبریل آتا ہے. کافر نہیں مانتے تھے. مجھ سے انہوں نے جنگیں کی اس لیے کہ وہ قرآن کے حق ہونے پر ان کا ایمان نہیں سی. لیکن میرے صحابہ میرے جان تو بعد ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل اور تفسیر پر جہاد کرے گا. میں جہاد کیتا ہے قرآن کی تنزیل پر نازل ہونے پر. یہ کتاب اللہ ہے یہ کلام اللہ ہے. کافر نہیں سی مندے حتیٰ کہ لڑے میرے ساتھ مارے گئے شکست کھا گئے ذلیل ہو گئے رسوا ہو گئے. اللہ نے مجھے فتح بخشی اور میں منوانے میں کامیاب ہوا کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. میرے جان تو بعد میرے صحابہ سن لو قرآن کی تعویل پر جنگ ہوگی قرآن کی تفسیر پر جنگ ہوگی. قرآن ماننے والے مان کے کلمہ پڑھ کے دائر اسلام میں داخل ہو کے قرآن کی تعویل تفسیر اپنی مرضی سے کریں گے اور میری امت کے ایک عظیم شخص ہوگا جو ان کے خلاف جہاد کرے. صحابہ کرام کہنے لگے سیدنا ابو بکر بھی موجود سیدنا عمر بھی موجود. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا جنگ کرے گا قرآن کی تعویل و تفسیر پر وہ ساڑھے چو کوئی ہوئے گا. آپ نے فرمایا نہیں تو آڑھے چو نہیں ہوئے گا. پتہ ہے وہ کون ہوگا؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا خاص ہے وہ نال وہ خاص ہے وہ نال ہوگا. کیا معنی؟ وہ ہوگا جو پیچھے جوتا گانڈنے کے لیے رک گیا ہے. وہ علی ہوگا رضی اللہ تعالی. وہ جوتا گانٹنے والا جو پیچھے رک گیا نا محمد مصطفیٰ کے جوتے کو ٹانکا لگا رہا ہے. اللہ اس سے یہ کام لے گا جو قرآن کی تعویل و تفسیر مرضی سے کریں گے. علی ان کے خلاف جہاد کرے گا. سیدنا علی نے خارجیوں کے خلاف جہاد کیا اور یہی وہ طبقہ تھا جو قرآن کی تعویل اور تفسیر اپنی مرضی سے کرتے. بڑے سادہ الفاظ سن لو. اگر تو انہوں کوئی کہے ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نعوذ باللہ. اگر کوئی کہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد نبوت جاری ہے اور وہ سارے دلائل قرآن سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن سنو قرآن پڑھو قرآن میں لکھا ہے. مرزائیوں دے دلائل تے کہتے غور کر لو تے بندہ عامی بندہ تے آندہ ہے یار ہے تے قرآن پاک آیات پڑھ رہا ہے. ایک بندہ تم میں سے کھڑا ہو جائے اور کہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ محرم میں ماتم جائز ہے اور سنت ہے. قرآن سے ثابت دلائل موجود ہے قرآن میں ماتم پر رونے پر جدا و فضا پر قرآن سے ثابت.
قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے، صدیق عمر عثمان نہیں ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ کل 7واں 40واں جائز ہے، اصال ثواب کے لیے دلائل موجود ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ امام فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جشن میلاد منانا چاہیے۔ تم ایک آیت کہتے ہو، 20-30 آیات موجود ہیں قرآن میں کہ جشن میلاد منانا چاہیے۔ جس گروہ کو کھولو گے پھولو گے وہ تو آٹے سامنے قرآن کے دلائل کے انبار لگا دے۔ عقیدہ ختم نبوت کے انکار پر قرآن پیش کر رہا ہے، وہ ماتم پر اپنے مذہب و مسلک پر قرآن پیش کر رہا ہے، تیسرا بھی پیش کر رہا ہے، چوتھا پیش کر رہا ہے، تقلید پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جو تقلید کی بیماری 400 سال بعد رسول اللہ کے جانے کے بعد شروع ہوئی، اس پر قرآن پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن سے تقلید ثابت۔ اس کا پھر کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے، سن لیجئے کہ قرآن مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، اس کا فہم سمجھ بھی مکمل ہے۔ جن آیات سے ختم نبوت کا انکار ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد نبوت جاری ہے، یہ آیات پیغمبر پر نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سمجھی، وہ ختم نبوت کے پھر قائل کیوں تھے؟ صحابہ کرام کیوں قائل تھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں آئے گا؟ قرآن تمہیں سمجھ آیا ہے، صحابہ کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ تم کہتے ہو ماتم قرآن سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں صحابہ کرام شیر خدا علی المرتضی آل علی اولاد علی ماتم کیا کرتے تھی۔ جواب آتا ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آیات تم آج پیش کرتے ہو وہ اہل بیت کو سمجھ کیوں نہ آئی؟ ایک بندہ کہتا ہے کل 7واں 40واں میں قرآن سے حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ جواب کیا ہے کہ صحابہ کرام کل 7واں 40واں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ جب وہ نہیں کرتے تھے تو جن آیات سے تم ثابت کرو گے وہ صحابہ کرام نے ان آیات پر عمل کیوں نہ کیا؟ جشن میلاد قرآن سے ثابت ہے جی، 10 آیات پڑھو 100 آیات پڑھو، ثابت ہے جی، ثابت ہے۔ صدیق و عمر عثمان و علی جشن مناتے تھے؟ نہیں مناتے تھے۔ جن آیات کو تم آج 1400 سال بعد پیش کرتے ہو جشن میلاد پر، یہ ساری آیات و ساری حدیث پر صحابہ کرام نے عمل کیوں نہ کیا؟ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، یا یہ کہو صحابہ قرآن کو سمجھے نہیں، یا یہ کہو کہ ہمیں سمجھ میں غلطی لگ گئی ہے۔ تم غلطی پر ہو، ہم محمد کے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ تم نے وہ سارے مسائل، وہ سارے عقائد، وہ سارے نظریات، وہ سارے اعمال جو آج قرآن و حدیث سے تم پیش کرتے ہو اور کہتے ہو یہ ثابت ہے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ ایسا عمل صحابہ کرام سے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ اعمال کیے، اگر کیے تو تم حق پر ہو، نہیں کیے تو قرآن سمجھنے میں تمہیں غلطی لگ گئی ہے، محمد کے صحابہ کو قرآن سمجھنے میں غلطی نہیں لگی۔ تم نے غلط معنی دل لیا ہے، تم نے غلط تعویل کی ہے، تم نے غلط تفسیر کی ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا تو صحابہ کرام تم سے سب سے پہلے آگے بڑھتے، وہ نیکیوں میں، تقوی میں، زہد میں، ادب مصطفیٰ میں، محبت رسول میں تم سے کہیں آگے تھے۔ یہ سارے وہ کام کرتے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہوتے تو وہ کرتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کرتے ہو، تو تمہارا یہ معنی غلط ہے، صحابہ کا معنی حق ہے۔ قرآن مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، اس کا عمل سمجھ مکمل ہے۔ اب قیامت تک قرآن و حدیث کے مطابق جو صحابہ کرام نے عمل کیا عمل کریں گے، جو سمجھا ہے وہ سمجھ امت کے سامنے رکھیں گے، نیا معنی چڑھانے نہیں دیں گے۔ نیا معنی، نئی تفسیر، نئی تعویل، نیا حکم، نیا مسئلہ۔ جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا۔ لکھ لو، جو صحابہ کرام کے دور میں نیکی نہیں تھی وہ آج نیکی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
جڑا بندہ نافرمانی کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے حق آ جان تو بعد ہدایت واضح ہو جان تو بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ کے راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی پیروی کرے. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے پاس لوگ آئے کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز ہم تقدیر کے انکاری ہیں ہمارا تقدیر پر بولو سب کا ایمان ہے. وہ لوگ تقدیر کے انکاری سے کہنے لگے تقدیر کچھ نہیں ہے ہم نہیں مانتے تقدیر کو. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرمان لگے توبہ کر لو تقدیر حق ہے. کہنے لگے ہم سے مناظرہ کر لو علماء امت کو بھلا لو ہم سے گفتگو کریں. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرمان لگے علماء کو بلوا لیتا ہوں. امیر المومنین تھے خلیفۃ المسلمین تھے عمر بن عبدالعزیز. فرمایا پہلے طے کر لو کہ تم دلائل کہاں سے دو گے. کہنے لگے ہم قرآن سے اور حدیث سے ثابت کریں گے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے فرمایا یہ قرآن تم پر نازل ہوئے. کہنے لگے نہیں تو یہ تو نبی علیہ السلام احادیث تم پر نازل ہوئی نہیں نبی علیہ السلام. صحابہ کرام میں سے کون صحابی تھا جو تقدیر کا منکر تھا اس کا نام بتلاؤ. کہنے لگے کوئی بھی منکر نہیں تھا. فرمایا پھر تمہیں غلطی لگ گئی ہے محمد کے صحابہ حق پر تھے تمہیں غلطی لگ گئی ہے. بڑا آسان جواب ہے. جشن میلاد قرآن سے ثابت ہے جی ثابت ہے. حدیث سے ثابت ہے کہتے ہیں ثابت ہے. صحابہ کرام میں سے کون سا جشن مناتا تھا کوئی نہیں مناتا تھا. کیوں قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے. تم نے دلائل نہیں دی تم نے کتابیں نہیں لکھی تم نے تقریریں نہیں کی تم نے عملی طور پر جشن منایا نہیں ہے. قرآن حدیث کے دلائل تمہارے پاس ہیں نا کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل. میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام میں کون سا صحابی تھا جو جشن میلاد مناتا تھا. کہتے ہیں ان میں سے تو کوئی نہیں تھا. قرآن تمہیں سمجھ آیا یا صحابہ کو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ تم تعویل اپنی مرضی سے تفسیر اپنی مرضی کے آیت پڑھ کے معنی وہ کرتے ہو جو تمہاری مرضی ہے. ہم تمہاری مرضی چلنے نہیں دیں گے. قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث کا معنی وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا اور آپ کے صحابہ کرام نے بیان کیا. قرآن حدیث مکمل ہے اس کا فہم سمجھ عمل مکمل ہے اور اسی عقیدے پر قائم رہیے. ایک ہی سوال پلے باندھ لیجیے کہ جو تمہارے سامنے آیات و حدیث پڑھے ایک ہی سوال کیجئے یہ جو آیات و حدیث دلائل میرے سامنے پڑے صحابہ کرام کیا کرتے تھے جی نہیں کیا کر. جب صحابہ نہیں نہ کرتے تھے تو ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو صحابہ کرام ذرا مل کے کہو ہم وہ کام وہ عمل وہ نیکی نہیں کریں گے جو صحابہ کرام نے نہیں کی. تمہاری کیا اتھارٹی حیثیت ہے؟ تم ہو سکتا ہے کسی اور طرف چلے جاؤ قیامت والے دن. کی خیال ہے پتہ نہیں تسا کیڑے پاسے جانا سن تے گارنٹی کو نہیں. تمہارے پیچھے کیوں لگے ان کے پیچھے کیوں نہ لگے جن کی گارنٹی ہے وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. جن کے لیے جنت واجب ہے ان کو چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگے. تم ان کے راستے سے ہٹ چکے ہو اور یہی گمراہی ہے. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اسی پر موت سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا. دین والا کون بولو حضرات میری طرف کو شان رب العالمین. دو تین جملے سنو. تیاں پوت دیوے تے دیندائی رب سونا. ذرا پھر تیاں پوت دیندائی رب سونا. ان گنت نالے زر مال دیوے لوکی پتران دے مونو ترس دینے تیو تیاں دے کے ٹال دیوے. کتے پوت بھی نہیں کتے دھی بھی نہیں دعا جیانو کر بے حال دیوے.
کتے اولاداں دے کے کھو لیندا کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگوں لامبڑیوں کلے جڑے پال دیوے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت پئی میند وانگوں برس دیئے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مرضی رب دی چل دیئے کسے نو تیاں دے وے پت دے وے کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے سارے نہیں بولے دین والا کون ہے میری طرف ایک آجے ایک کی باپ دے دو بیٹے ایک پنڈ دا چودری ہے دوجے کرے ڈنگ دا آٹا نہیں میری طرف ایک گل سنو ہاتھ لایا میلے ہم دے کئی توے نلو بہتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے او کتے غمہ تو چھٹی ملتی نہیں کتے غمہ تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں ویچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہے اکو وال انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے او کتے تانگے جوگے پیسے نہیں کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چاڑ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے او کتے لسی پیننو لب دی نہیں کئیاں کتے دتی پالے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنہ ویچ پانو والے نہیں او کتے اگلے ڈنگ دی جڑتی نہیں او کتے اگلے ڈنگ دی جڑتی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے ہر غم کا علاج رب نے درود میں رکھا ہے ہر پریشانی کا حل رب نے درود میں رکھا ہے ہر ٹینشن کا حل رب نے درود میں رکھا ہے اور تو بے اولاد ہے درود پڑھا کر اللہ کی قسم ہے رب اولاد دیتا ہے پڑھا کر محمد علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سچے نبی نے فرمایا عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں حدیث کے الفاظ سننا لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استعذنکم الیہا قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن فسبہوا سبا سیئا ما سمعتہ سبہوا مثلہ کتو اور سننا حدیث ہے حرمین صحابہ اگر عورت مسجد میں آنا چاہے اس کو روکنا اور بولو غازی منارہ کی مسجدوں کو چیک کرو کون ہے جو محمد پاک کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں نماز افضل ہے عورت کی، گھر کی عبادت افضل ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت افضل ہے، لیکن اگر جلسہ سننے، جمعہ پڑھنے، نماز پڑھنے آنا چاہے، روکنا کون روکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، جاؤ ایک اہل حدیث ہے اللہ کی زمین پر جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہے، اور دیکھ دا دانا تے ایک ہی چکی دا